الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا عاشق صادق نے کیا ہی خوب لکھا ہے اور پڑھا ہے اور دنیا والوں کو پڑھنے کا درس دیا ہے. نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں. ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی باتیں, ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی باتیں, ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. جو خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو, اور فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن, آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما, ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اے رضا جو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی, تجھ سے پھر ممکن ہے کب بدعت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں
ہم اور آپ مل کر انتہائی والہانہ عقیدت و محبت و پیار کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، روح عقیدت، اصل کائنات، جان کائنات، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، فخری آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، داتا، ماوا، ملجا، شمس الدہا، بدر الدجا، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ قدس و ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ واصف علی واصف پروفیسر جس انداز سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، جس انداز سے درود پاک پڑھنی چاہیے، اس انداز سے نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ نے اس کی کوشش کی۔ واصف علی واصف پروفیسر کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو درود پڑھے، جو درود کا ورد کرے اور جن پر درود پڑھا جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہو، بولیے سبحان اللہ۔ جو درود پڑھے اور جن پر درود پڑھی جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا، یہ درود پڑھنے کی شرط ہے۔ یہ درود پڑھنے کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور بچوں، آپ جانتے ہو شرط کسے کہا جاتا ہے؟ انگلش میں کہہ لیا جائے کنڈیشن۔ کیا؟ کنڈیشن۔ جیسے جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ کنڈیشن ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ شرط ہے کہ خطبہ نہیں تو جمعہ کی نماز نہیں، خطبہ ہے تو جمعہ کی نماز ہے۔ لہذا کنڈیشن یاد رکھیے۔ حضرت واصف علی واصف ایک پروفیسر بھی ہے اور ایک صوفیاء کرام کی جماعت میں آپ کا نام آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھ رہا ہو اور جن پر درود پڑھی جا رہی ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہونا لازمی ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، لوگوں نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ کی اب ہم درود پڑھنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمیں حضور کا زمانہ نہیں ملا، اس لیے کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں ہے، لہذا ہمیں درود نہیں پڑھنا چاہیے، ہمارا اور حضور کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واصف علی واصف نے کیا ہی خوب اور بہترین جواب دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات سچ ہے کہ آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کے زمانے میں حضور موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آنی چاہیے، ورنہ رات بھر چلانے سے اور صبح کی نماز چھوڑ دینے سے کوئی ثمرہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی نفع نہیں۔ اگر دو باتیں ہو، قیمتی ہو، تھوڑی دیر گفتگو ہو، آپ کے دل میں سرایت کرے، آپ کے دماغ کو چھو جائے، آپ سینے سے لگائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو وہی کافی ہے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے۔ اگر اثر کر جائے تو آپ درود پڑھیں، یہ سمجھیں کہ ہم تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ہمارے زمانے میں نبی موجود ہے، لہذا درود اس انداز سے پڑھا جائے کہ آپ تصور کریں۔ آگے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ حضرت درود کس طرح سے پڑھا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے درود پڑھا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقتدی کا سوال اور بڑا، مرید کا سوال وہ اور بڑا۔ حضرت جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے درود پڑھا جائے۔ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو حضرت نے جواب دیا، اگر اس کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قول کو سمجھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہے تو آقا کے فرمان کو سمجھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہے تو بخاری شریف کھولنا ہوگا، لہذا بخاری شریف کھولنا ہوگا۔ اور بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث نقل کی گئی ہے کہ اے لوگوں، نماز اس طرح سے پڑھو کہ یا تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔
خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اب درود اس طرح سے پڑھو، یا تو تم رسول کو دیکھ رہے ہو یا رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں اس انداز میں ہماری نگاہوں میں وہ سکت نہیں، ہماری نگاہوں میں وہ پاور نہیں، ہماری نگاہوں میں وہ چھمتا نہیں، ہماری نگاہوں میں وہ قوت نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر مدینہ دیکھ لیں، لیکن مدینے والے آقا کی نگاہوں میں وہ پاور ہے، مدینے والے کو وہ اختیار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت بخشی ہے کہ وہ مدینے میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان ہتھیلی کو دیکھتا ہے نا، جیسے انسان ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ لہذا جوش میں آنے سے پہلے، تقریر سماعت فرمانے سے پہلے ایک بار اور محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ آج اس اجلاس میں، آج آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، مولانا ہمارے لیے یہ وقت کوئی قیمتی نہیں، یہ کوئی وقت کوئی قیمتی نہیں ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم دکانوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم کٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم جھنڈا کٹا کے پاس بیٹھ کر محبوب سبحانی کے نام پر جس جھنڈے کٹے کو بنایا گیا ہے، جہاں سال ہر سال 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں سال ہر سال تبرک غوثیہ بڑھتا ہے، وہاں بیٹھ کر ہم یوٹیوب پر گندی تصویریں دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم یوٹیوب پر فحش کلامی اور فحش چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، اے مدرسے کے بچوں، اے مدرسے کے انتظام اور منتظمین حضرات، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کے لیے قیمتی ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے جس نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، زمانے نے ان کو سمجھا، جس نے وقت کی قیمت کو سمجھا، وہ عروج ثریا سے زیادہ بلند ہوا۔ حضرت مفتی اعظم نے وقت کو سمجھا، زمانے نے ان کو مفتی اعظم کا زمانے نے ان کو مفتی اعظم سے جانا۔ حضرت تاج الشریعہ نے وقت کی اہمیت کو جانا، زمانے نے ان کو تاج الشریعہ کا لقب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، زمانے نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، زمانے نے ان کو ولیوں کا سردار کہا۔ خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، زمانے نے ان کو ہندوستان کا راجہ کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، وقت ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی قیمت اگر انسان سمجھ جائے اس کا مقام فرشتوں سے بلند و بالا۔ ہم وقت کی اہمیت کو نہ سمجھے یہ اور بات ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی سعادت اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو بندوں کی رہبری کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ مولانا اے کھانے والو کھا لو، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، میں کیسے کھاؤں گا؟ مجھے تو پیاس نہیں ہے، میں کیسے پیوں گا؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں کیسے لوں گا؟ میں تو کپڑا پہنا ہوا ہوں، کیسے کپڑا پہنوں گا؟ میرے سر پر امامہ سجا ہوا ہے، کیسے دوسرا امامہ باندھوں گا؟ میرے سر پر ٹوپی ہے، کیسے دوسری ٹوپی لگاؤں گا؟ میرے پیر میں چپل جوتا یا شوز موجود ہے، پھر دوسرا چپل پہننے یا جوتا پہننے کا کہنے کا یہ کیا مطلب ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سمجھا نہیں۔ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ حضرت
अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। आकाए कायनात फरमा रवाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जो नूरुन अला नूर है, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जिनके बारे में कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास नूर और एक नूर और रोशन किताब। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस नूर से मुराद नूर मुस्तफा है, इस नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। हदीस यहाँ पर रोक कर एक बात आपको नूर मुस्तफा के हवाले से सुना देता हो। हजरत जिब्रील अमीर मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मजलिस किनका है? मुस्तफा जाने रहमत का। सहाबाए किराम का अंजुमन लगा है, सहाबाए किराम की झुरमुट लगी है, प्यारों का झुरमुट लगा हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत मिंबरे खिताबत पर जलवाबार है। हजरत जिब्रील भी उस महफिल में है और किसी की निगाह पहचाने या ना पहचाने, मुस्तफा की निगाह फरिश्तों को भी पहचानती है और इंसानों को भी पहचानती है। आकाए दो जहान फरमा रवाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछ दिया है, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जोर से दरूद पढ़िए, जोर से दरूद पढ़िए। मेरे घर से ही पढ़ते हैं ना, हर दिन देखते हैं तो आपको तो कहा जाए एक तो उस्ताद का कौल मानना फर्ज के बराबर है। क्या है? तो फिर दरूद पढ़ने कहा जा रहा है तो जोर से पढ़िए, है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से कह दिया, क्या कहा? आज से पहले इस हदीस को आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, आज एक नए अंदाज में समाअत फरमाइए, आज एक नए अंदाज में समाअत कीजिए। ये तो अल्लाह का करम और बालाए करम है और मदीने वाले आका की नजरे रहमत है और हुजूर हाफिज़े मिल्लत और हुजूर ताजुश शरिया और आला हजरत का करम है कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरी तबीयत नासाज है, बावजूद के हमारे जाकिर भाई ने कहा आपकी मोहब्बत में मैं हाजिर आया हूँ, वरना सर्दी खांसी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं हाजिर आया हूँ इसलिए कि उलमाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ड्यूटी दिया है, ये जिम्मेदारी दी है कि जब कौम बिगड़ने लगे, जब कौम गुनाहों में मुलविस होने लगे, जब कौम खुराफात में मुलविस होने लगे, जब कौम सुन्नतों को छोड़कर फहाशी करने लगे, उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, उलमाए किराम की ड्यूटी है, उलमाए किराम का ये फरीजा है कि कौम को समझाए, कौम को बारहा कहे, कौम को बार बार कहे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा मैं ड्यूटी निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपकी मोहब्बत में और इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। मेरी बातों को समाअत फरमाइएगा और समाअत फरमाने के साथ साथ अपने दिलो दिमाग के दरीचों को खोलकर, अपने दिलो दिमाग के खिड़की को खोलकर उस पर अमल करने की और 100% अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ आपकी उम्र कितनी है? ऐ जिब्रील बताओ आपकी उम्र कितनी है? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मुझे ये तो मालूम नहीं, मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। अलबत्ता चौथे हिजाब में, कितने हिजाब में? चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था। चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल के बाद। फिर याद कीजिए, गौर कीजिए, हज़रत जिब्रील क्या कह रहे हैं? एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह अकबर। जब हमारी अक्ल अगर 70,000 को 72,000 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर उसको ज़र्ब दिया जाए, कैलकुलेटर का दिमाग फेल हो जाएगा, ज़र्ब देने वाले का दिमाग फेल हो जाएगा। जब इतनी उम्र आका के गुलाम हजरत जिब्रील की है तो हुजूर की उम्र का अंदाजा कौन लगा सकता है?
ہے نا, کہا کہ میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور صوفیہ فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صاحب قبلہ. چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کرسی اور منگا لیجیے, درود پاک پڑھیے, بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے جلدی. مفتی صاحب جوابات ہو گئے ہیں, اب جلدی ختم کرنا ہوگا, ہے نا. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں, صوفیہ کی بات ہے, صوفیہ کہتے ہیں حضور نے اس وقت اپنا امامہ ذرا سرکایا. حضرت جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, اس وقت وہ ستارہ میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں, اس وقت وہ ستارہ میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں. تو جب حضرت جبرائیل کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, مجھے تو اپنی عمر کا پتہ نہیں, البتہ یہ کارنامہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہے. آپ کی محبت جان ایمان ہے, آپ کی محبت جان کائنات ہے, آپ روح کائنات ہے, آپ اصل کائنات ہے, آپ مقصود کائنات ہے. آپ کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, وہ بدبخت ہوگا یا ان کا کوئی اور نبی ہوگا. ہمارے نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں, جیسے کل دیکھتے تھے ویسے آج دیکھتے ہیں. اور ہمارے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ ہمارے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ ان کو کچھ اختیار نہیں ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, اس بدبخت کو کیا کہا جائے. اس بدبخت کے صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے کم نصیبی ہوگی. لہذا ان وہابیوں سے, ان دیوبندیوں سے, ان نیچریوں سے, اس اسلام کے دشمنوں سے, اس ایمان کے لٹیروں سے بچنا لازمی اور ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں عزیزان ملت اسلامیہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایمان والا کہہ کے بلایا. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے, بولیے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. جب افاقہ پایا, جب ہوش میں آئے, آپ سے کسی نے کہا, آپ کو اللہ کے رسول نے ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا, ایمان والا کہہ کر بلایا. اللہ اکبر. ایمان والا کہہ کر بلایا, آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے اور اپنے اپنے اعمال, اپنے اپنے ایمان, اپنے اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہمیں اگر کوئی ایمان والا کہتا ہے, کیا ہمیں اگر کوئی ایمان والا کہتا ہے, ہمیں شادمانی ہوتی ہے, ہمیں مسرت ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارا دل مچلتا ہے. ہم مچلنے کی عالم میں گناہوں سے استغفار کر کے, گناہوں سے توبہ کر کے اور سارے بد مذہبوں سے ملنے سے استغفار کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر, اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے نہیں, ہرگز نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے جب مجھے ایمان والا کہا تو ایمان کی حلاوت کی خوشی میں, ایمان کے مٹھاس کی خوشی میں بے ہوش ہو گیا اور تمنا کرنے لگا کہ کاش ایک بار رسول کائنات اور ایمان والا کہہ دے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے دفعہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یا ایھا الذین
आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु, कई मकामात पर आपको ईमान वाला कहा है, कई मकामात पर और सारे जगहों पर आपको ईमान वाला कहा है। तो जब ईमान की हलावत आपके अंदर ना हो तो समझ लेना हमारा दिल गुनाहों से बोझल हो गया है, हमारा नफ्स और नफ्सी अम्मारा जाग चुका है, हमारा नफ्सी अम्मारा बिल्कुल जोश मार रहा है। उसको मारने की जरूरत है, उसको कुचलने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है। यही जिहाद अकबर कहा जाता है, इसी को जिहाद अकबर कहा जाता है, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया, वो जिहाद कर लिया, और इसी को जिहाद अकबर कहा जाता है। हालांकि आपने तलवार से ना लड़ा, हालांकि आपने किसी कुफ्फार से ना लड़ा, आपने किसी मुशरिक का सर कलम ना किया, लेकिन आप सिर्फ अपने नफ्स को मार दिए, इसको जिहाद अकबर कहा जाता है। बहरकैफ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के जलसे का उन्वान ये होना चाहिए कि इंसान जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे। इंसान इस पुरफतन दौर में हर तरफ फितना फैल रहा है, कोई मौलाइयत के नाम पर, कोई राफजियत के नाम पर, कोई देवबंदियत के नाम पर, कोई अली की मोहब्बत के नाम पर, कोई अली से बग़्ज़ के नाम पर, अल्लाह अकबर, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों के ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हजरत शीस अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम कौन है? अबुल बशर। कौन है? अबुल बशर। कौन है? अबुल इंसान। कौन है? अबुल इंसान, अबुल बशर। अल्लाह अकबर, सबसे पहले आदमी जमीन पर जो आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इस बात को अल्लामा हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी तफसीर में लिखा है क्या कि एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर, शीस अलैहिस्सलाम को ये समझाया कि ऐ मेरे बेटे, अब मेरा वक्त करीब आ चुका है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरा विसाल होने वाला है, अब मैं क्या कहते हैं, फौत होने वाला हूँ, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। लिहाजा जब तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नस्लों में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को पैदा फरमाएगा, इंसानों को पैदा फरमाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई मुश्किल काम आए, कोई मुश्किल वक्त आए, कोई मुश्किल समा आए, तो आप ये करना कि मोहम्मद के नाम का वसीला लेना, मोहम्मद के नाम का वसीला लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे पेदरे बुजुर्गवार, ऐ मेरे अब्बा जान, आप सबसे पहले आदमी है, आप सबसे पहले इंसान है, खुदा पैदा करने वाला, आप पैदा होने वाले, खुदा बनाने वाला, आप बनने वाले, आपका बेटा मैं हूँ, अब कोई इंसान नहीं है, अब कोई आदमी नहीं है, ये तीसरा मोहम्मद कौन है? ये तीसरा मोहम्मद कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब मैंने जहाँ जन्नत के दीवारों में, जन्नत के दरख्तों के पत्तों में, जन्नत के क्या कहते हैं कि सुतूनों में अल्लाह का जहाँ जहाँ नाम देखा, वहाँ मोहम्मद का नाम देखा, मैं समझ गया मुझसे भी पहले अल्लाह ने एक मोहम्मद बनाया है, और जिसके सदक़े में मुझे बनाया। उनका वसीला लेना, उनका क्या लेना? वसीला लेना। ये किनसे कहा जा रहा है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं, ये तमहीदी कलिमात है मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का, ये तमहीदी कलिमात है वरफ़ाना लका ज़िक्रक के जलवे और झलक का। अरे जिनका जिक्र अल्लाह बुलंद करे, उनका कोई क्या कहते हैं, घटाने से उनका जिक्र घटेगा हरगिज नहीं। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रिदवान नक़ल फरमाते हैं कि क़यामत का मैदान होगा, और वो एक दिन कितना बड़ा होगा? मुफ्ती साहब, कितना साल का? कितने साल का होगा? 50,000 साल का। कितना साल का? 50,000 साल का होगा। वो एक दिन कितने साल का होगा? 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा दिन
اتنا بڑا دن 50,000 سال کا اتنا بڑا دن کیوں ہوگا؟ اتنا بڑا دن رکھنے کا مقصد اور منشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا دن، اللہ اگر چاہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو پتا ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون نیکوکار ہے، کون گنہگار ہے، کون اچھا ہے، کون خطاکار ہے، کون ولی ہے، کن کا ایمان صحیح ہے، کون ایمان میں گڑبڑی ہے، کون ایمان والا ہے، کون بیمان ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون نیچری ہے، کون قادیانی ہے، کون رافضی ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے، سب علم اللہ کو ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، بلکہ وقت کے بارے میں کہنا یہ غلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے اپنے بندوں کا فیصلہ کرے، یہ رب کی مرضی ہے۔ لیکن اتنا بڑا دن قائم کرنے کا، اتنا بڑا دن منتخب کرنے کا، اتنا بڑا دن چننے کا منشا اور مقصد کیا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک مفسر کامل، ایک تفسیر لکھنے والے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اتنا بڑا 50,000 سال کا جو دن ہوگا، اس میں ان 50,000 23 مہینہ، ان 50,000 11 مہینہ اور 17 گھنٹے، یہ صرف اور صرف اس میدان میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوگا، اور باقی 5-6 گھنٹے میں حساب و کتاب ہو جائے گا۔ پیاری بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند شان دیا، آپ کو بلند مقام دیا، آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اجلال جب ہماری روحوں سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اے سنی مسلمانوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے وہابیوں سے دوستی کرنے والوں، اے وہابیوں کے ساتھ چائے پینے والوں، اے وہابیوں کی رشتہ داری میں شامل ہونے والوں، ان کے دعوت میں جانے والوں، ان کی شادیوں میں جانے والوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد جب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اے میرا بیٹا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور جنگ ہوتا تھا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور لڑائیاں ہوتی تھی، جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور تلواریں چلتی تھی، کتنے مرتبہ تم میرے تلوار کے زد میں آ چکے ہو۔ اے دوستی نبھانے والوں، اے وہابیوں کا ساتھ دینے والوں، اے وہابیوں کے ساتھ چائے پینے والوں، اگر وہابی بھائی ہے تو ان کے گھر جانے والوں ذرا غور سے سننا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد فرماتے ہیں جب میں ایمان نہ لایا تھا اور لڑائی ہوتی تھی، کتنے مرتبہ تو میرے تلوار کے زد میں آ گیا تھا، لیکن میں بیٹا ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، لہذا اسے چھوڑ دیا جائے، ان کے گردن میں تلوار نہ چلائی جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمان بولتا ہے اور رسول کی محبت بولتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے والد، یہ آپ کی ذات تھی کہ مجھے چھوڑ دیے تھے، اگر میری ذات ہوتی اس وقت میں نہ دیکھتا کہ سامنے میرا باپ ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ تو کیا، اے ایمان والوں کی ایمان لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہے نا، حضرت عبداللہ بن سلام ایمان میں داخل ہوئے، ایمان لائے، اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، کیا نہیں کھا رہے تھے، ہے نا، اونٹ کا گوشت نہیں تناول کر رہے تھے، اور اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے،
آج بھی ہم کوئی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی نہیں کھاتے، کچھ لوگ چکن کھاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ مرضی ہے کہ نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ بیگن کھاتے ہیں، میں خود بیگن نہیں کھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ مرضی ہے، کھائے یا نہ کھائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام صرف یہ سوچ کر اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے کہ پہلے شریعت میں، ایمان لانے سے پہلے شریعت میں وہ اونٹ کا گوشت مکروہ سمجھا جاتا تھا، ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس خیال میں اونٹ کے گوشت سے بچنے لگے، اونٹ کے گوشت کو تناول نہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو ایمان میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھتے؟ اے وہابیوں سے ملنے والوں، اے وہابیوں کو اپنے گھروں کے پاس گھومنے دینے والوں، مولانا نقوں سے کیا ہی بولنے کا، نقوں آ رہے جا رہے، انہوں اپنا کام کر رہے، ہمیں اپنا کام کر رہے۔ اگر ایسا ہی رویہ رہا، اگر ایسا ہی معاملہ رہا، اگر ایسا ہی ہمارا کیا کردار رہا، ایسا ہی کیریکٹر رہا، تو زمین سے سنیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، ورنہ ہمارا رویہ بتا رہا ہے، ہمارا عمل بتا رہا ہے، ہمارا کام بتا رہا ہے۔ آج ہم اماموں پر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ان کے خلاف نہ بولو، ان کے خلاف نہ بولو۔ ارے ہم خلاف نہیں بولتے ہیں، قرآن خلاف بولتا ہے، ہم خلاف نہیں بولتے ہیں، حدیث خلاف بولتی ہے۔ لہذا آئیے قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والوں کہاں ہو، اے سنی مسلمانوں کہاں ہو، اے دوستی کرنے والوں کہاں ہو، اے کالج جانے والوں کہاں ہو، اے دنیا میں بسنے والوں کہاں ہو، اے ان کی شادیوں میں دعوتوں میں ان کے ساتھ چائے پی لے، ان کے ساتھ کام کر لے، ان کے ساتھ دوستی رکھ لے، ان کو اپنے محلوں میں گھومنے دینے والوں، ذرا قرآن کا انداز مطالعہ کرو، قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ قرآن والے نہیں ہے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہے، 11ویں پارے میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! سنیے، ذرا غور سے سنیے، حضور نبی رحمت اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں گئے ہیں، پیچھے حضرت علی کو چھوڑے ہیں۔ کن کو؟ حضرت علی کو۔ ارے سب سے زیادہ اگر علی سے محبت کرنے والے کوئی ہے تو وہ سنی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہے، ہم مولائی ہے۔ ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! حضور جنگ میں گئے ہیں، صحابہ کرام جنگ میں گئے ہیں، اور لوگ بھی ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، جنگ میں گئے ہیں۔ حضور پیچھے مسجد نبوی میں حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور تمام لوگوں کو کہے ہیں، کچھ دنوں تک حضرت علی مسجد نبوی کے امام ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ حضرت علی کو چھوڑے ہیں پیچھے کہ کچھ دنوں تک، ہماری واپسی تک حضرت علی مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں گے، امامت کریں گے، خطابت کریں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی دشمنی میں، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی بغاوت میں، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بغض میں، کچھ لوگوں نے حضرت علی سے دشمنی کر کے ایک مسجد بنا لی، الگ جماعت قائم کر لی، الگ مسجد بنا لی۔ اور جب حضور جنگ سے واپس آنے کے بعد حضور سے ان لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ چلیے، ہم نے الگ مسجد بنائی ہے، اس پر آپ قدم رنجا فرما دیجئے، اس پر قدم رکھ دیجئے، تاکہ گواہی بن جائے کہ اس مسجد میں سرکار آئے تھے، لہذا اس مسجد میں بھی
लोग नमाज के लिए आए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी और कहा, ऐ महबूब वो मस्जिद नहीं है, वो फितने की जगह है, लिहाजा उसे आग लगा दिया जाए। अल्लाह अकबर, बोलिए अल्लाह अकबर। उसे क्या किया जाए? आग लगा दी जाए। जिस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार कहा जाता था, उसको आग लगाने का हुक्म दिया। किस क्या वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? मौलाना वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, मौलाना वो तो ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। शैतान नमाज नहीं पढ़ता था, इब्लीस नमाज नहीं पढ़ता था। इब्लीस तो इतना सजदा किया कि उनके सजदों को, उनके इल्म को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या कहते हैं, मुअल्लिमुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। उनको उनके सजदों ने बचाया, उनको उनके इबादतों ने बचाया। नहीं दोस्तों, गुरूर के साथ जो इबादत की जाए, गुरूर के साथ जो इबादत की जाए। अब जब गुरूर की बात आ गई, मुफ्ती क्या कहते हैं, आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने सूरह अलम नशरह की तफसीर में, सूरह अलम नशरह की तफसीर में इतनी मोटी किताब है, अल्लाह अकबर, आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था कि एक सूरत की तफसीर में मुफ्ती साहब इतनी मोटी तक, परसों में देखा मदरसे में है, मदरसतुल बनात मसले के आला हजरत कुर्बान शाह वली नगर गया था, तो वहाँ देखा और मैंने मुताला भी किया। इतनी मोटी किताब, एक सूरत की तफसीर में कितना इल्म होगा अल्लामा नकी अली खां को। हाँ, 3-4 लाइन, कितनी आयतें आप ही बताएंगे। एक सूरत की तफसीर में इतनी मोटी किताब लिखी। उस किताब में सूरह अलम नशरह की तफसीर में एक जगह हज़रत अल्लामा नकी अली खान ने फरमाया है कि इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, शैतान के बराबर नहीं हो सकता, शैतान के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर अना आ जाए, उसके अंदर गुरूर आ जाए, उसके अंदर तकब्बुर आ जाए, इसलिए कि शैतान को तकब्बुर ने मारा, अना ने मारा, गुरूर ने मारा, लिहाजा अपने अंदर इनके सारी पैदा करें, अपने अंदर खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करें। मैं तारीफ करता हूँ ऐसे नौजवानों की, मैं ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करता हूँ जो मकतबे ताजुश शरिया चलाते हैं, जो सर्कल बनाए हैं, एक कमेटी बनाए हैं, एक जमात बनाए हैं, नौजवानों को तैयार किए हैं। ऐसे तमाम नौजवानों को मुजाहिद हुसैन सलाम करता है। आप हिम्मत ना हारें, आप पीछे ना हटे। अल्लाह ने चाहा, देखिए मुफ्ती सलमान अजहरी, देखिए आप 10 महीना जेल में रहकर आए, लेकिन उनकी पेशानी देखिए, उनका चेहरा देखिए, चमक रहा है कि किसकी बदौलत है। ये सिर्फ और सिर्फ तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत में पहरा देने के लिए एक जुमला कहने की बदौलत है ना। आज कितनी इज्जत मिल रही है, बच्चों के जबान पर उनका नाम है। लोग उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, अल्लाह अकबर, लिहाजा सिर्फ उन्हें जानिए, उन्हें मानिए, उनके इरशादात पर चलिए, उनके इरशादात पर चलिए। आपको मैं ज़माने नबी का वाक़िया, वैसे तो सारा ज़माना मुस्तफ़ा का ज़माना है, सारा वक्त मुस्तफ़ा का है, सारा टाइम मुस्तफ़ा का है, लेकिन जिस वक्त हुजूर इस खाकदाने गेदी पर ज़ाहिरी हयाते तैयबा के साथ, ज़ाहिरी का लफ्ज़ मैं लगा रहा हूँ इसलिए कि हमारे सरकार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर हमला हुआ, जब मुस्तफ़ा के इख्तियारात पर हमला हुआ, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दिगर बातों पर क्या कहते हैं कि हमला हो रहा था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर आला हजरत अलैहि रहमत और रिदवान को पैदा फरमाया, जिन्होंने हमें ये अकीदा दिया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے مسجد نبوی سے منافقین کو نہ نکالا بلکہ نام لے لے کر نکالا. اخرج فإنک منافق، اخرج فلان فإنک منافق، تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو. اس زمانے میں منافق تھے، آج وہابی ہے، آج دیوبندی ہے، آج غیر مقلد ہے، آج بدعقیدہ والے ہیں. ارے کس نیت سے، کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے میلاد میں کوئی دلیل پیش کرو. ارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ شمع جل رہا ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو؟ سبحان اللہ. شمع چل رہا ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈے گا. پروانہ کا کام ہے جان نچھاور کرنا، پروانہ کا کام ہے جان فدا کرنا، پروانہ کا کام ہے جان بچھا دینا. لہذا ہم پروانے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت شمع ہے. مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے روشنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے نور ہے. اور ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں درکار ہے کہ اس نور میں، اس روشنی میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، اپنا منصب قربان کر دیں. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے مصطفیٰ جو دے وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ. بہت ساری باتیں ہیں، لہذا آپ ان باتوں پر عمل کریں اور عبادت کی تیز ضرورت کوشش کریں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت نہیں ملی تھی؟ حضرت عمر کو جنت کی بشارت نہیں ملی تھی؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر عشرۂ مبشرہ ان کا لقب ہے. یہ 10 صحابی ایسے ہیں جو عشرۂ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم. میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہے، ستاروں کے طرح ہے. ان میں سے کسی کی اقتدا کرو گے، کسی کا دامن تھامو گے، کسی کا دامن پکڑو گے. آج آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کاتب وحی ہے نا، کاتب وحی لکھنے والے. حضور کے پاس پیغام آتا تھا، اللہ کے طرف سے جبریل امین پیغام پہنچاتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ سے حضور پیار فرماتے، حضور محبت کرتے. ان کے بارے میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے برا بھلا کہے ہمیں اچھا لگے گا. اور ہم نے نہ علی کو چھوڑا نہ امیر معاویہ کو چھوڑا. ان کے اندر جو جنگ تھی اس میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اور وہ دونوں ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر، اتنا جنگ ہونے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کا؟ بولیے سبحان اللہ. آپ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کا؟ حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس گھوڑے پر حضرت علی بیٹھتے ہیں، جس گھوڑے پر حضرت علی بیٹھتے ہیں، اس گھوڑے کے قدم سے لگا کھر سے لگا نال کے نیچے کی مٹی کے برابر بھی امیر معاویہ نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ تعظیم تھی صحابہ کرام کا ایک دوسرے میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپسی رنجشیں ختم کریں. اور محلے میں بالخصوص وہابیوں کو گھومنے نہ دیں. ایک وہابی کو گھومنے دیں گے وہ چائے کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں. حیدرآباد میں ایک مسجد ہے، ایک ٹائم نماز پڑھیے 100 روپے لے کے جائیے. کیا کیجیے؟ ایک ٹائم نماز پڑھ کے. یہ کون دیتا ہے؟ جن کو حرام کا پیسہ سعودی عرب سے آتا ہے، آل سعود سے جن کو پیسہ ملتا ہے، آل سعود سے جن کو ڈالر ملتا ہے، آل سعود سے جن کو روپیہ ملتا ہے، کہ تم لوگوں کا عقیدہ خراب کرو. نماز پڑھا کر، تسبیح گنوا کر، سبحان اللہ کہلوا کر، پائجامہ اٹنگا کرو، جبہ لمبا کرو اور ان کا ایمان خراب کرو، تاکہ دنیا سے
محبت رسول ختم ہونے لگے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. آج بھی پوری دنیا میں بلکہ مدینہ المنورہ میں سنیوں کی کثرت ہے. بولیے سبحان اللہ. پوری دنیا میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے سنیوں کی کثرت ہوگا. اور ہم سنیت کو اپنے بچوں کے کھٹیوں میں پلا دیں تاکہ کل کوئی سعودی عرب حج کرنے گیا اور وہاں کا ماحول دیکھ کر, وہاں کے حالات کو دیکھ کر یہاں آ کر اپنے باپ کو مشرک, اپنے باپ کو کیا بدعتی, اپنے باپ کو اپنے باپ کے اوپر شرک کا فتوا نہ لگا دے. یہ لوگ آج بارہا ہر بات پر کہتے ہیں یہ شرک ہے, وہ شرک ہے, فاتحہ شرک ہے, مزار پہ جانا شرک ہے. میں آپ کو بتا دوں جو ہاتھ میں آ جائے جس کو چھو سکتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو نیکار ہے جسے چھو نہیں سکتے وہ خدا ہے. اور خدا اور بندے کو برابر سمجھنا یہ شرک ہے. خدا اور بندے کو برابر کرنا یہ شرک ہے. اور آپ جا کر فتح شاہ درگاہ میں, حضرت فتح شاہ ولی کے درگاہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس ولی کے صدقے میں میرا یہ کام بنا دے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیٹے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ نہیں ہے, لہذا جو لیٹا رہے وہ خدا نہیں, لہذا ولی کے پاس جانا یہ شرک دور ہوا. ان کے عقائد اور ان کے چنگل میں آپ نہ آئے. اور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں, بہت زیادہ لوگ نہیں آئے, بہت زیادہ نوجوان نہیں آئے, ورنہ اور بھی تقریر ہوتی اور وہ موضوع بڑھایا جاتا, یہیں پر بات ختم کی جائے. آپ عمل کی کوشش کیجئے. مدرسہ مکتب تاج الشریعہ چلتا ہے اور یہ بڑے حسن اور بڑے خوبی اور بہترین انداز میں چل رہا ہے. آپ شانہ بشانہ اس کے ساتھ دیجئے, اس تنظیم سے جڑیے, اس کا آپ حوصلہ افزائی کیجئے. اور جتنے نوجوان یہاں پر اس کے ساتھ ہیں وہ ہرگز ہمت پست نہ کریں, اس لیے کہ ہمت پست کرنا جب تقدیر ساتھ نہ دے تو بندہ محنت کرے, محنت سے انسان تقدیر بدل دے گا, محنت سے انسان اپنے رب کو منا لے گا, محنت سے انسان اپنے رب کو راضی کر لے گا تو پھر ہر خزانہ اس کے گود میں آ جائے گا. لہذا آپ محنت کریں, آپ ساتھ دیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب الکریم سے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے سننے میں اگر کہیں خطأ لفظاً مانن غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں پھر ایک بار میں توبہ کرتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو خطاب سنا کن سے سنا؟ یہ میرے وہ سینئر ساتھی ہیں کہ جب میں پہلی جماعت میں ایڈمیشن لیا تھا تو یہ آخری جماعت میں اس وقت فارغ ہو چکے تھے. وہ سینئر ساتھی یعنی بہت سینئر, جب میں پہلی جماعت میں وہ آخری جماعت میں. الحمدللہ انہوں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی, رسول اللہ کی شان, رسول اللہ کی عظمت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر جو آپ کے سامنے پر مغز خطاب کیا, اس پر آپ اگر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی بد عقیدہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتا. اور خاص طور سے وہ تاج جو ہمارے اور آپ کے سامنے چمک رہا ہے, اس تاج سے آپ اگر محبت رکھتے ہیں, اس تاج والے سے محبت رکھتے ہیں, اور یہ تاج والا جس شہر کا ہے اس شہر سے محبت رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی بد عقیدہ آپ کے سامنے آپ کو بھڑکانا تو بڑی بات, آپ کے ساتھ نظر سے نظر نہیں ملا سکے. بس اتنی ہی بات پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمیشہ ان بدبختوں سے خود بھی دور رہیں اور
دوسروں کو بھی دور رہنے کی کوشش کریں. ان بدبختوں میں سے بہت سے بدبختوں نے کتابوں میں جو کچھ لکھا تو لکھا, بہت کچھ لکھا ہے, ہمارے علماء نے اس کے پراخچے بھی اڑائے ہیں, بکھرے بھی ادھیڑے ہیں, مگر ایک عرصہ سے ان کا کھلا رد نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں ان باتوں سے واقف نہیں ہیں. واقفیت کی ضرورت ہے. نجی مجلسوں میں آپ حضرت سے پوچھا کیجئے گا کہ حضرت ان بدبختوں نے کیا کیا حضور کے بارے میں بکا ہے, کیا کیا بھوکا ہے حضور پہ, تو انشاءاللہ حضرت آپ کو بتائیں گے کہ ان بدبختوں نے ایسا ایسا بھوکا ہے, ایسا ایسا لکھا ہے, ایسا ایسا بکا ہے. اس لیے ہماری دشمنی ہے, اس لیے دشمنی ہے. اور دشمنی کس بات کی؟ ابھی ابھی ان کے بدبختوں میں سے بدبخت اس نے کیا کہا ہے وہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سوچیں گے, آپ کا دل سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا کہ ایسا بھی کوئی اسلام کا دعوے دار, اسلام کا نام لینے والا, مولوی کہلانے والا ایسا بھی بول سکتا؟ اس نے کہا ہے کہ مسجدوں میں جو زور زور سے درود پاک کے لوگ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, تو سننے میں تو لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے, نام بڑا اچھا ہے, درود ہے, سلام ہے, مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے گندی چیز کو کسی اچھے پیکٹ میں رکھ دیا جائے اور بعد میں جب اس پیکٹ کو کھولا جائے, لوگ تو گندی چیز اچھی پیکٹ دیکھ کر سمجھیں گے کہ حلوہ ہے, مگر بعد میں جب کھولا جائے گا تو پتا چلے گا کہ غلیظ چیز ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ جو سلام پڑھتے ہیں تو سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, مگر جب قیامت کے دن جب پھٹے گا تب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ درود پاک نہیں تھا بلکہ درود ناپاک تھا. آپ کو میں وہ آڈیو سنا دیتا ہوں, سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ان کے مولانا ہے طاہر غیابی, ابھی وہ مر گیا, طاہر غیابی 1 سال ہونے والا ہے جی. تو اس بدبخت نے کیا بکا ہے, آپ اس چیز کو سنیے. سنا دوں, سنا دیتا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ ان لوگوں نے کیسا کیسا حضور کے بارے میں کہا ہے. جی تو اس بدبخت نے چہرہ بھی مکروہ ہے. تو اس طرح کے یہ لوگ بیانات کرتے رہتے ہیں, اتنے گندے ہیں, درود پاک کو درود ناپاک بول رہے ہیں, اور وہ لوگ اس کو اپنا پیشوا, اپنا امام, اپنا مجدد کہتے ہیں. اس طرح کے جہنمی لوگ جو درود پاک کو درود ناپاک کہے, یہ ان بدبختوں کو, ان جہنمیوں کو ایسا جہنمی مبارک ہو. ہمیں تو وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایک جملے
करोड़ों दरूद, तैयबा के शमशुद्ध हा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसा इमाम अहमद रजा हमें मुबारक हो। इस इमाम के पीछे चलिए, इनके बच्चों के पीछे चलिए, इनके बच्चों के बच्चों की बातों को मानिए और इनका मिशन, इनका मसलक लेकर हम उलमा जो चल रहे हैं, आप हमारे पीछे चलिए। इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपसे नजर मिलाने की ताकत नहीं रखेगी। वैसे ये एक सिर्फ ट्रेलर के तौर पर सुनाया, इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू है। आप अकेले अकेले कभी कभी हजरत से पूछिए, कभी मुझसे पूछिए, और फिर उन बदबख्तों से आप जितनी नफरत अपने दिल में बैठाएंगे, कसम से कहता हूँ ईमान आपके दिल में उतना मजबूत हो जाएगा, उतना मजबूत हो जाएगा। बस ये बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरुबत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग पे रहियो चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।